جیم پور گاؤں میں ہیرا لال نام کا ایک زمیندار رہتا تھا۔ ہیرا لال ایک بہت لالچی انسان تھا۔ ہیرا کے پاس دھن دولت کی کمی نہیں تھی، پر پھر بھی ہیرا لال کی نظر ایک غریب کسان جس کا نام شیرا تھا اس کی زمین پر تھی، کیونکہ شیرا کی زمین پیداواری تھی اور اپنی زمین کی بدولت ہی شیرا نے اپنے بیٹے آیوش کو گاؤں سے باہر شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ایسی ہی ایک دن ہیرا لال شیرا کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، شیرا، تم اپنے بیٹے کو شہر میں پڑھا رہے ہو اور خود اتنی سی زمین میں کھیتی کر رہے ہو۔ اتنی کم زمین میں کھیتی کرنے سے بھلا تم اتنے پیسے کیسے جوڑ پاؤ گے؟ ہاں وہ تو ہے مالک، پر وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا۔ اگر نہیں ہو سکا کوئی انتظام تو لون لے لوں گا، لیکن اپنے بیٹے کو بہت بڑا آدمی بناؤں گا مالک۔ ارے میرے ہوتے ہوئے تم کہیں اور جا کر یا کچھ اور انتظام کرو، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ مالک میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کی پڑھائی کے لیے تمہیں پیسے چاہیے، وہ پیسے تم کہیں اور سے کیوں مانگو گی؟ تم مجھے بولو، میں تمہیں دوں گا۔ ارے مالک، آج تک میں نے آپ سے یا گاؤں والوں سے کبھی کسی طرح کا ادھار نہیں مانگا، تو اب کیسے لے سکتا ہوں؟ ارے کوئی بات نہیں، تم میرے بھائی ہو، تم پیسے لے لینا اور بدلے میں اپنی کھیت مجھے گروی رکھ دینا، ارے جیسے اور گاؤں والے رکھتے ہیں۔ ہیرا لال کی یہ بات سن کر شیرا صاف صاف منع کر دیتا ہے اور ہیرا لال سے بولتا ہے، نہیں مالک، میں اپنا کھیت آپ کو گروی نہیں دے سکتا۔ اس کھیت سے ہی تو میری روزی روٹی ہے، اور اس کھیت کی بدولت ہی میں نے اپنے بیٹے کو شہر بھیجا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کھیت سے میں اپنے بیٹے کو ایک دن بہت بڑا آدمی بناؤں گا مالک مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ بول کر شیرا وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہیرا لال کو بہت غصہ آتا ہے۔ ایسی ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور ہیرا لال ایک نئی ترکیب لگاتا ہے اور شیرا کے پاس جا کر اس سے بولتا ہے، شیرا بھائی، تمہاری خود غرضی دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا، پر پھر بھی میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس بار تم بھی میری مدد لینے سے انکار نہیں کر پاؤ گی، اور اگر تم سچ میں مجھے کچھ سمجھتے ہوں گے تو میری بات مان لو۔ ٹھیک ہے مالک، بتائیے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ شیرا بھائی، تم مجھ سے پیسے مت لو اور نہ ہی اپنی زمین مجھے گروی دو۔ تم ایک کام کرو، تم میری زمین جو سڑک کے سائڈ ہے وہ تمہاری زمین سے دوگنی ہے، تم ایک کام کرو، کچھ دن اس پر کھیتی کر لو، اس سے تمہیں کافی منافع ہوگا، اور اس سے ملے پیسوں سے تم اپنے بیٹے کی پڑھائی کروا سکو گے۔ بدلے میں جب تک میری زمین تمہارے پاس رہے گی تب تک تمہاری زمین میرے پاس رہے گی۔ اب تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ شیرا نہ چاہتے ہوئے بھی ہیرا لال کی بات مان لیتا ہے، اور ہیرا لال شیرا سے کچھ پیپرز پر انگوٹھا لگوا لیتا ہے۔ کیونکہ شیرا پڑھا لکھا نہیں تھا تو اس لیے وہ اس بات سے بھی انجان تھا کہ ان پیپرز پر کیا لکھا ہے، جس کے بعد ہیرا لال بہت خوش ہو جاتا ہے اور شیرا کی زمین پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ وہی بیچارہ شیرا کچھ دنوں بعد اس زمین پر کھیتی کرنے کے لیے جاتا ہے۔ جب شیرا اس زمین پر کھیتی کرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین ایک بنجر ہے، جس کے بعد شیرا ہیرا لال کے پاس آتا ہے اور اس سے بولتا ہے، مالک، آپ کی زمین میرے کسی بھی کام کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زمین بنجر ہے، اس لیے آپ میری زمین مجھے واپس کر دیجیے۔ شیرا، تم نے ان پیپرز پر انگوٹھا لگایا ہے جس پر یہ لکھا ہے کہ اب تمہاری زمین میری ہے اور میری زمین تمہاری رضامندی سے ہم نے زمین بدلی ہے، تو اب اس زمین پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اب جا کر اپنی بنجر زمین پر کھیتی کرو۔ یہ بول کر ہیرا لال شیرا کو اس ہی کے قید سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب شیرا اپنے بیٹے کی پڑھائی کے لیے آگے کی فیس نہیں دے پاتا۔
जिस वजह से आयुष को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर गाँव आना पड़ता है। गाँव आने के बाद आयुष को सारा सच पता चलता है कि किस तरह से हीरा लाल ज़मींदार ने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद आयुष एक तरकीब लगाता है और उस बंजर खेत में अपने पापा के साथ खेती करने के लिए जाता है। कुछ देर बाद आयुष एक बड़े से टोकरे में कुछ सोने के अंडे लेकर गांव में जाता है और गांव वालों से कहता है, अरे हमारी तो किस्मत ही खुल गई। देखो सोने के अंडे हमारी ज़मीन पर सोने के अंडे की खेती हुई है। अब तो हम मालामाल हो जाएंगे। हाँ क्या सोने के अंडे की खेती? हाँ, सोने की अंडे की खेती। अरे ये कैसे मुमकिन है बेटा? हमने तो सुना है कि वो ज़मीन बंजर है, तो भला सोने के अंडे की खेती कैसे हो सकती है बेटा? अरे काका, बंजर ज़मीन पर ही अक्सर खजाना मिला करते हैं। हाँ, और खजाने के शक्ल में ये सोने के अंडे की खेती हमें मिली है। ये बोलकर आयुष हंसता हुआ अपने घर चला जाता है। उसके बाद ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और हीरालाल को जैसे ही पता चलता है कि उसके बंजर खेत में सोने के अंडे की खेती हुई है तो वो बौखला जाता है और शेरा के पास जाता है और उससे कहता है, शेरा, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए। बहुत दिन हो गए, अब तुम अपनी ज़मीन अपने पास रखो। पर मालिक, हमने तो ज़मीन बदल ली थी ना। हाँ, अब तो मेरी ज़मीन आपकी और आपकी ज़मीन मेरी है। फिर आप अचानक अपनी ज़मीन मुझसे क्यों मांग रहे हैं? अरे मैंने कोई ज़मीन तुमसे नहीं बदली समझे, और ये रहे वो पेपर्स। अब मुझे मेरी ज़मीन वापस करो। हीरालाल की सारी बातें सुनकर आयुष हीरालाल से बोलता है, आपको आपकी ज़मीन मिल जाएगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, बस मुझे मेरी ज़मीन दे दो। आपको हमें हमारी ज़मीन वापस करनी होगी। साथ ही अपनी ज़मीन लेने के लिए आपको ज़मीन का दोगुना रेट हमें देना होगा, तभी हम आपकी ज़मीन आपको वापस करेंगे और ये सारा काम लिख कर करेंगे। हीरालाल आयुष की सारी बात मान जाता है और लालच में आकर हीरालाल शेरा को उसकी ज़मीन और साथ ही ज़मीन का दोगुना रेट दे देता है। हीरालाल को जैसी ही अपनी बंजर ज़मीन मिलती है वो खेत में जाता है और सोने के अंडे की खेती को देखता है। जैसे ही वो एक अंडा उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक नकली अंडा है जिसकी ऊपर पीले रंग का पेंट किया हुआ है। अरे ये क्या? ये सब तो नकली अंडे हैं। मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए इस पर पीला रंग किया हुआ है। अरे 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 अरे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये देखकर ही हीरालाल को अपनी चालाकी याद आती है और उसे पता चल जाता है कि शेर को एक न एक दिन सवा शेर ज़रूर मिलता है, जिसके बाद वो अपनी ज़मीन पर बैठकर नकली सोने के अंडों को हाथों में लेकर रोने लगता है।